بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جلیبی کی طرح الجھی ہوئی باتیں مت کرو، وہ گراتے ہوئے بولا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، آج تک بس قندوز خان میرا راز جانتا تھا۔ اب تم بھی کان کھول کر سن لو کہ پائندہ گل نے ارسلہ خان کو اس کے ناکردہ جرم پر اسے اونٹ کی گردن جیسی چوٹی سے درے میں گرانے کی بھیانک سزا دی تھی، مگر میں نے اس سزا پر عمل ہونے سے پہلے ارسلہ خان کو راتوں رات یہاں سے نکال دیا۔ اس نے قسمیں کھائیں، مقدس کتاب پر حلف لے کر کہا کہ اس نے زرتاشا کو بے آبرو نہیں کیا تھا، مگر زرتاشا نے اس کا گریباں نہیں چھوڑا۔ اس بد نصیب لڑکی کو مرتے دم تک پورا یقین رہا کہ جب وہ اپنی بیڑیں چرا رہی تھی تو پیچھے سے ارسلہ خان نے اس کے سر پر چوٹ مار کر اسے بے ہوش کیا اور کسی خونی درندے کی طرح اسی حالت میں اس کے بدن کو روند ڈالا۔ مگر ارسلہ خان کہتا تھا کہ یہ زرتاشا کی بھیانک غلط فہمی تھی، وہ اتفاقاً ادھر جا نکلا تھا۔ اس نے زمین پر ناگفتہ حالت میں پڑی ہوئی زرتاشا پر عبد الرحیم خان کو جھکے دیکھا تو خاموشی سے اس کے سر پر پہنچنے کی بجائے اسے دور سے ہی للکار بیٹھا اور عبد الرحیم خان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اصل بیڑیا وہ تھا جو اپنے ماموں کے گمانڈ میں مبتلا رہتا تھا۔ ارسلہ خان کچھ دور تک اس کا ناکام پیچھا کرنے کے بعد واپس لوٹا تو زرتاشا کسی بیوہ کی مانگ کی طرح اجڑی ہوئی پتھروں پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے سر سے خون جاری تھا۔ ارسلہ خان نے اس کا زخم سنبھال کر اسے بستی کی طرف اٹھا لانے کا ارادہ کیا تو وہ اچانک ہوش میں آ گئی اور بفری ہوئی شیرنی کی طرح ارسلہ خان پر ٹوٹ پڑی۔ ارسلہ خان نے اسے حقیقت بتائی، مگر اس نے اعتبار نہیں کیا کیونکہ ان ویران ڈلانوں پر دور دور تک کوئی تیسرا شخص نہیں تھا اور ارسلہ خان کے پاس وہاں موجود ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ زرتاشا اس کا گریبان تھام کر اسے تھپڑ مارتی اور پوری قوت سے چیختی چلاتی رہی۔ اس پر ہذیان کا عالم طاری تھا اور ویران آنکھوں میں دیوانگی اتر آئی تھی۔ اس کی اونچی آوازوں کی بازگشت پہاڑوں سے ٹکرا کر بستی تک پہنچی تو بہت سے لوگ ادھر دوڑ پڑے۔ سب نے بدنصیب اور مظلوم زرتاشا کی بات پر یقین کر لیا۔ ارسلہ کی صفائی پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ سردار کے سامنے پیشی پر وہ کہانی دہرائی گئی۔ ارسلہ خان کے الزام پر عبد الرحیم خان کو طلب کیا گیا تو اس نے معصومیت سے الزام ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پوری دوپہر اپنے گھر میں سوتا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی۔ پائندہ گل نے اپنی بہن کی گواہی پر ارسلہ خان کی فریاد کو موت سے دہشت زدہ ہو جانے والے مجرم کی چیخو پکار قرار دے کر مسترد کر دیا اور اسے موت کی سزا سنا دی۔ میں تنہائی میں ارسلہ خان سے ملا تو اس نے مجھے اصل کہانی سنائی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ لوٹنے والی زرتاشا بھی اسی کو اپنا مجرم قرار دے رہی تھی۔ سب راستے بند تھے۔ میں ارسلہ خان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ پھر موت کی دہلیز پر تو ہر پاپی کی زبان آنچ اگلنے لگتی ہے۔ اس کی بے گناہی کا یقین کر لینے کے بعد میں نے اسی رات اسے قید خانے سے فرار کرا دیا۔ صبح اسے سزائے موت کے لیے لے جانے والے لشکری وہاں پہنچے تو کوٹری خالی تھی۔ بعد میں نے کراچی میں اسے تمہارے پاس نوکر کرا دیا۔ اپنا نام اور حلیہ بدل کر قیام کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے نہیں پہچان سکو گے، لیکن تم نے پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان لیا تو مجھے تم سے کچھ تلخ باتیں کرنی پڑی۔ اس نے خاموش ہو کر شراب کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے احتراماً بوتل اٹھا کر اس کے لیے گلاس لبریز کر دیا، کیونکہ شنگاریوں کے پینے کا انداز وہی تھا۔ اپنے لیے بھی لے لو، اس نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا اور اپنا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ شاید ماضی کی یادوں نے غصے اور ہیجان کے بعد اس پر کچھ اداسی طاری کر دی تھی۔ میں نے اپنے لیے پانی ملا کر گلاس بنایا اور ایک بڑا گھونٹ لے کر خاموشی کے ساتھ اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ ارسلہ خان فرار ہو گیا۔ زرتاشا سر کے زخم میں کیڑے پڑنے اور زیادتی کے صدمے سے تیسرے دن پاگل ہو گئی۔ اس نے اسی رات اونٹ کی گردن والی پہاڑی سے نیچے کود کر اپنی جان دے دی۔ گالان میں چرچے ہونے لگے۔ گاگ اور دور اندیش لوگوں کا خیال تھا کہ پائندہ گل نے زرتاشا کے قصے میں اجلت سے فیصلہ سنا کر انصاف کا خون کیا تھا۔ سبقت اللہ نے اپنا حلق تر کر کے دوبارہ بولنا شروع کیا تو اس کی آواز پہلے کے مقابلے میں قدرے دھیمی اور پرسکون تھی۔ دبی زبان میں لوگ اقربا پروری کی بات بھی کرتے تھے، کیونکہ پائندہ گل کو اپنے بانجے سے بہت محبت تھی، مگر گالان میں عبد الرحیم خان کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ وہ لڑکیوں سے سامنا ہونے پر نظریں جھکا لینے کی بجائے انہیں گورا کرتا تھا۔ عورتوں کی بعض گزرگاہوں پر وہ
پہلے سے بیٹھ کر ان کے آنے جانے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ زرتاشا کے واقعے کے بعد گالان کی عورتوں اور لڑکیوں نے اکیلے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ وہ ٹولیوں میں باہر آتی تھیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے گھروں میں بند ہو جاتی تھیں۔ وہ گالان میں خوف و دہشت کے عجیب دن تھے۔ پھر عبد الرحیم خان کی ماں کو اچانک کوڑ نکل آئی۔ 9 لوگوں نے اسے قدرت کی طرف سے جھوٹی گواہی کی سزا قرار دیا۔ پائندہ گل اپنی بہن کی عیادت کے لیے بستی میں گیا تو اسے لوگوں میں ہونے والی باتوں کا اڑتا علم ہوا اور اس نے عبد الرحیم خان کو ہمیشہ کے لیے وادی سے باہر بھیج دیا۔ عام لوگوں کو یہ پتا تھا کہ وہ سردار کے کسی کام سے گیا ہے، مگر میں اپنی جان سوزی سے پائندہ گل کے اتنے قریب ہو چکا تھا کہ اس نے مجھے اصل بات بتا دی۔ میری ہدایت پر قندوز خان نے پائندہ گل کے فیصلے پر پوشیدہ تنقید کرنے والوں سے ملنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ پائندہ گل سچا انصاف کرنا چاہتا تو پیر کوٹ کے نباز کو طلب کر سکتا تھا۔ وہ شنگارا ویلی کا اکلوتا حکیم ہے اور کلائی کی دھڑکتی ہوئی رگ پکڑ کر 3 دن کا کھایا پیا تک بتا دیتا ہے۔ وہ پورے یقین سے فیصلہ دے سکتا تھا کہ ارسلہ خان اور عبد الرحیم خان میں سے کس نے زرتاشا کے ساتھ درندگی کی تھی، مگر وہ بعد کی باتیں تھیں۔ ایک بات رانی کی پر نور پیشانی پر رسوائی کی سیاہی مل دی گئی تھی۔ میں نے کابل میں جنت گل کے پیچھے آدمی لگایا اور اس نے جنت گل کو پشاور جا کر عبد الرحیم خان پر ڈورے ڈالنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ خود بھی اپنی پسند کے کسی شنگاری کی تلاش میں رہتی تھی۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کا مختصر انجام تمہارے سامنے ہے کہ آخر کار جنت گل کے ہاتھوں عبد الرحیم خان اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ اس نے رک کر ایک اور گھونٹ لیا اور اس کا گلاس آدھے سے بھی کم رہ گیا۔ یہ تفصیلات سن کر میرا رواں لرز اٹھا ہے۔ میں نے پھریری لے کر کہا، یقین نہیں آتا کہ دل نواز اور سادہ لو پہاڑی لوگوں کی زندگی میں بھی ایسے ہیبت ناک واقعات رونما ہوتے ہوں گے۔ ایسا برسوں کرنوں میں کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنے گندے کھیل کھیلتا اور قدرت کی بے آواز لاٹھی اپنے معجزے دکھاتی رہتی ہے۔ وہ بولا۔ عبد الرحیم خان کی ماں اور پائندہ گل کی بہن بھی چند ہفتوں کی بیماری کے بعد چٹ پٹ مر گئی۔ اس نے مرنے سے پہلے بہت سے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں جھوٹی تھی۔ اس نے 3 مرتبہ اس جملے کی تکرار کی لیکن کوئی وضاحت نہیں کی۔ سننے والوں نے وہ بات آگے پھیلا دی کہ اس مکار بڑھیا نے زرتاشا کے معاملے میں اپنی جھوٹی گواہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے بعد قندوز خان سے ملنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی اور ہم نے پائندہ گل کو ہراساں کرنے کے لیے چوری چھپے گھنٹیاں بجوانے کا سلسلہ شروع کر دیا جو آج اس کی موت پر ختم ہوا ہے۔ تینوں ظالم اور بے ایمان جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ارسلہ خان آج بھی زندہ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جنت گل کو یہاں لاؤں، تم اس کے اعتراف کا انکار کرو اور پھر میں اس کو ارسلہ خان کے حوالے کر دوں۔ عبد الرحیم خان کی ماں کے اعتراف کے بعد شنگارا کے بیشتر لوگوں کو ارسلہ خان کی بے گناہی کا یقین آ چکا ہے۔ وہ اسے قبول کر لیں گے۔ کینہ پرور اور حاسد فطرت والے لوگ میری طاقت کی وجہ سے اپنی زبانیں بند رکھیں گے اور میں اس کے خلاف صادر کیا ہوا پائندہ گل کا فیصلہ منسوخ کر دوں گا۔ اسی طرح ارسلہ خان اور بادران کی عزت بحال ہو سکتی ہے۔ پائندہ گل کے خاندان میں اب کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ جو عمر رسیدہ خواتین عورتیں رہ گئی ہیں وہ ہر برس جنت گل کی کوکھ سے ارسلہ خان کے بادرانی بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر انگاروں پر لوٹتی رہیں گی۔ لڑکیاں تو مائیں ہی بنتی ہیں، اس سے انہیں کیا تکلیف ہوگی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم آج سب کچھ جان لینے پر تل گئے ہو؟ اس کے ہونٹوں پر پہلی بار پھیکی اور ہلکی سی ہنسی نمودار ہوئی۔ پائندہ گل کا پورا خاندان اپنی برتری کے گھمنڈ میں برباد ہوا ہے۔ یہ لوگ شنگارا ویلی کے دوسرے قبیلوں کی لڑکیاں تو بیاہ لاتے تھے مگر انہوں نے پچھلے 50 سال سے اپنی کوئی لڑکی کسی دوسرے قبیلے میں نہیں بیائی۔ اپنی لڑکیوں کو خاندان میں کھپانے کے لیے وہ 4 شادیاں کرتے رہے مگر قدرت بھی ان میں سے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں پیدا کرتی رہی۔ یہ 50 برس میں پہلا واقعہ ہوگا کہ پائندہ گل کے خاندان کی کوئی جائز یا ناجائز لڑکی بادران والوں کی بہو بنے گی۔ پہاڑوں میں بسنے والوں کے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہوگی، اسی لیے میں تمہیں جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہا ہوں۔ وہ ایک بار ارسلہ خان کے نکاح میں آ گئی تو وہ جنت گل کے سارے کاسبال نکال دے گا۔ تم جانتے ہو کہ پائندہ گل نے تمہیں کیوں نہ مارا اور جنت گل کے لہو کا پیاسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ قبائلی رسوم و رواج کے سامنے دلیل کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جنت گل کابل میں جو کچھ کہتی پھر رہی ہے اس کے نتیجے میں تم پائندہ گل کے نیم داماد بن چکے تھے اور ہماری طرف داماد پر وار کرنا بزدلی، کمینگی اور گاری سمجھا جاتا ہے۔ تم اسے تھپڑ بھی مار دیتے تو وہ تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا اور جنت گل پر اسے اس لیے غصہ تھا کہ اس نے پائندہ گل کا خون ہوتے ہوئے بھی تم جیسے اجنبی سے اپنا رشتہ استوار کیا تھا۔ وہ زندہ رہتی تو کسی سے بھی شادی کر کے پائندہ گل کی عزت کو خاک میں ملا سکتی تھی۔ وہ عقل مند ہوتا تو اپنی جوانی کی بھول
रसूल को इसी वक्त जिंदा दरगोर कर देता जब लोगों ने जन्नत खानम की शक्ल सूरत में पाइंदा गुल की शबाहत देखकर इसे जन्नत गुल कहना शुरू किया था। शायद इसे ये तस्कीन मिलती होगी कि इसकी सगी औलादें ज्यादा दिन ना जी सकी तो जन्नत गुल की भरपूर जिंदगी इसकी मर्दानगी का इनाम है जिसे अपनी कुदरती उम्र पूरी करने का हक मिलना चाहिए। तुम्हारी सारी बातों ने मुझे मुतासिर किया है, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे, मगर मुझे ये कहने दो कि आज गलान में जो खूनरेज मार का हुआ है इसकी बुनियाद तुमने नहीं रखी थी। इसने बरहमी से मेरी बात दरमियान में से ही उड़ा दी। ये तुम कैसे कह सकते हो? कंदोज खान हर बात का गवाह है। सरदारी मैंने हासिल की है। इस खूनी इनकलाब का बानी कोई और होता तो वो किसी भी कीमत पर मुझे आगे बढ़कर शिंगारियों से बैत न लेने देता। इस वक्त मेरी जगह वो विराजमान होता। तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये बुनियाद अब्दुल रहीम खान ने इस वक्त डाली थी जब इसने बदनीति से जरताशा के सर पर जरब लगाई थी। इस जरब ने आज इसके मामू के सारे जाहो जलाल को पाश पाश करके रख दिया है। वो खुश होकर बोला, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम शहरी लोग सीधी बात करने की बजाय अल्फाज की जलेबियाँ बनाते हो। इसमें से मतलब तलाश करना पड़ता है, जबकि हम लोगों की आधी बात भी अपनी जगह पर मुकम्मल और सीधी होती है। इसमें कोई हेर फेर नहीं होता। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मुत्तफिक हो गए हो। मैं जन्नत गुल की आंखों में आंखें डालकर इसके दावे की तरदीद करूंगा, मगर ये बताओ कि अरसला खान को तुम कैसे यहाँ लाओगे? तुम इस छापे को बोल रहे हो जिसमें तुम लोगों की हीरवन पकड़ी गई थी और हीरवन की वापसी या इसकी कीमत की अदायगी के लिए अब्दुल रहीम खान ने मुझे यरगमाल बनाए रखा था। अरसला खान का इस छापे से क्या ताल्लुक निकल आया? इसने पूछा। तुम्हें मालूम है कि वहाँ तबाही फैलने के बाद सब कुछ पुलिस के कब्जे में चला गया। अखबारों से मुझे मालूम हुआ था कि वहाँ से जख्मी हालत में पकड़े जाने वालों में अरसला खान भी था। अब तक इसे किसी न किसी जेल में पहुँचा दिया गया होगा। तुम इसे वहाँ से कैसे लाओगे? मैंने इसे असल मसले से आगाह करते हुए कहा। तुम फिक्र न करो। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी कोई जेल पाइंदा गुल के कैद खाने से ज्यादा खतरनाक और महफूज नहीं हो सकती। वो यहाँ से फरार हो गया था तो वहाँ से भी निकाल लिया जाएगा। हम लोग अपनी दाढ़ियाँ बेतरतीबी से बढ़ाकर उलझा लें तो हम सब एक जैसे नजर आने लगते हैं। एक दफा मेरा कोई आदमी जेल में इससे मिलकर इसका हुलिया देख आए। इसके चंद दिन बाद ही अरसला खान का कोई हमशक्ल जेल में बैठा होगा और वो गालान की तरफ आ रहा होगा। यानी तुम जेल में आदमी ही बदल दोगे? मैंने हैरत से सवाल किया। इसका हमशक्ल मुलाकाती जाकर वहीं रह जाएगा। मुलाकाती की बजाय अरसला खान इत्मीनान से बाहर आ जाएगा। पहरे वाले बस सूरत शक्ल देखते हैं, इसी में वो धोखा खा जाएंगे। दूसरा आदमी अरसला खान नहीं होगा, इसलिए कोई भी अच्छा वकील पहली ही पेशी पर इसे अदालत से आजाद करा लेगा। इसने इत्मीनान से कहा और मुझे बेइख्तियार माफिया के सेठ हबीब जेवानी का नाम याद आ गया। इसे भी जर्मनी में कैद की सजा सुनाई गई थी, मगर सिसिली की मदर माफिया ने इसके एक हम शक्ल को भारी मुआवजे पर जेल में पहुंचाकर इसे वहां से बाहर निकाल लिया था। और लिबास जेल में कैदियों को नंबरों वाला खास लिबास पहनाया जाता है। हो सकता है कि अरसला खान को हथकड़ियां भी लगाई गई हों। ये खेल इतना सादा और सहल नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। जेलों में खालस चर्स और हीरवन सोने के दाम बिकती है। ये दोनों हमारे घर की खेतियां हैं। इनकी रिश्वत देकर हर काम करा लिया जाएगा। पैसे से ज्यादा खालस माल की इज्जत की जाती है। मेरी दुआ है कि तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो। कंदोज खान कहाँ गायब है? वो शाम से नजर नहीं आया। बात पूरी करते करते अचानक मुझे कंदोज खान याद आ गया। संदल खान तुम्हारी वापसी के इंतजार में बाहर बैठा ऊँग रहा होगा और कंदोज खान तुम्हारे साथियों से इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहा होगा। इसने तुम लोगों के साथ काफी वक्त गुजारा है। क्या कहता है? वो पाइंदा गुल का खास आदमी था, इसलिए तब्दीली पर मायूस नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारी अताअत कबूल कर चुका है। सबकतुल्लाह जहरीले अंदाज में इतनी जोर से हंसा कि इसके सफेद दांतों की कतारें चमकने लगी। पाइंदा गुल का खास आदमी मैं था। वो मेरा मातहत था। मैं इसके दिमाग को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। जरा मेहनत और तवज्जो से इसे टटोलो और नतीजे से मुझे आगाह करो। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। मैंने दानिस्ता इसे बाहर बिठाए रखा है। वहाँ भी महल्लाती साजिशों और जोड़ तोड़ का सिलसिला पूरी शिद्दत से चल रहा था। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे एक दूसरे के अजाइम पर हर लम्हा शक्को शुबा करना, मुखालफों को आपस में लड़वाना और हलीफों को हर लम्हे कड़ी आजमाइशों से गुजारना इख्तदार कायम रखने के लिए नागुज़ीर था। इख्तदार बड़ी सल्तनत का हो या शिंगारा वैली जैसे महदूद कबायली इलाके का, इसकी खुराक हमेशा यकसा रहती है। वो सबसे पहले बाहमी एतमाद को निकलता है और जो जो हुक्मरान हर बात को शुबा की नजर से देखने के आदी होते जाते हैं, इनकी कुर्सी मुस्तहकम होती चली जाती है। जिस दिन वो किसी पर एतबार कर बैठते हैं, इन्हें कुर्सी से नीचे घसीट कर कोई और ऊपर चढ़ बैठता है। वो बाहर रुककर इंतजार करने पर
کوثر تھا، مگر میں نے اسے واپس جا کر آرام کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیٹھا ہے یا چلا گیا۔ میں نے کہا، ویسے وہ بہت گہرا معلوم ہوتا ہے، اپنے دل کی بات آسانی سے زبان پر نہیں لائے گا، اس کے ساتھ کوئی چال چلنی پڑے گی۔ اس سے اچھی چال کیا ہوگی کہ تم میری برائیاں کر کے مجھ پر بد اعتمادی ظاہر کرنے لگو۔ اس کے دل میں چور ہوا تو وہ تم کو اپنا سمجھ کر فوراً کھل جائے گا۔ اس نے کسی تردد کے بغیر ایک سازشی خود اپنے دام میں آ گیا تھا۔ میں پہلے ہی حربے میں اس کے سندل خان کو اپنے اعتماد میں لے چکا تھا۔ سبقت اللہ کی اجازت سے مجھے ایک کھلی ڈال میسر آ گئی تھی۔ سندل خان میری مٹھی میں آ چکا تھا، مگر میں بے خوف ہو گیا تھا۔ وہ میری بات کھول بھی دیتا تو میں سبقت اللہ کے سامنے جواز پیش کر سکتا تھا کہ میں نے سندل خان کی نیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی ہدایت کے مطابق مخالفانہ باتیں کی تھی۔ گالان کی اس چوٹی کی سطح مرتفع پر میں اقتدار کے ایسے اسرار و رموز سے واقف ہو رہا تھا جو پہلے میری سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سبقت اللہ نے اپنی مجبوری کے تحت مجھے ایک ایسا ہتھیار دے دیا تھا کہ میرے اور سندل خان کے کسی تنازع کی صورت میں اس کے فرشتے بھی سچ اور جھوٹ کا سراغ نہیں لگا سکتے تھے، اور ہمیشہ اور ہر جگہ یہی ہوتا تھا کہ حکمراں اپنی ناگزیر ضرورتوں کی وجہ سے اپنے گرد مصلحتوں کا ایسا بھیانک جال بن لیتے ہیں کہ نہ سچ کا پتہ چلتا ہے نہ جھوٹ کی تمیز باقی رہ جاتی ہے۔ وہ سب اس کے درمیان رہ کر بھی حقائق سے بے خبر رہتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کے ملغوبے میں سے حقیقت کو برآمد کرنے کے لیے انہیں اپنے اعتماد کے لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور اگر ان کی صفوں میں مجھ جیسا کوئی شاطر اور خود غرض شخص گھس جائے تو انہیں ایسی طرف لے جا کر مار سکتا ہے جہاں پانی بھی نہ ملے۔ تمہاری یہ تجویز بہت معقول ہے، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ اس کے ساتھ نرمی نہ برتو، اسے خوب رگڑو۔ اب وہ پرانا سندل خان نہیں بلکہ تمہارا خدمتگار ہے۔ میں تمہارے ذریعے سے اس کی اصل اوقات کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بار وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو میں دوبارہ اسے اپنے لیے کارآمد بنا لوں گا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے میری بالادستی قبول کر لے تو بہت کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ مجھ سے کھلتا جا رہا تھا۔ تمہاری ہر ہدایت میرے دل پر نقش ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، میں اب تمہارے مقاصد کو سمجھتا جا رہا ہوں۔ یہاں قیام کے چند دنوں میں انہی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے ایک بات اب بھی میرے ذہن میں چبھ رہی ہے کہ تم جنت گل کے معاملے میں اس کے ماں باپ کو بلا وجہ گھسیٹ رہے ہو۔ تم جنت گل کو یہاں لا کر بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہو۔ ان دونوں کی کوئی افادیت میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سی باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کا معاملہ ہو اس کے ذہن میں پوری طرح بساط بچھی ہوئی ہوتی ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس مہرے کو کب اور کہاں کھیلنا ہے۔ اور میں اپنے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ جنت گل کے وجود اور اصلیت سے صرف 17 شنگاری واقف تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پائندہ گل کے کاموں کے لیے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے باہر کی ہر بات اپنے سینوں میں دفن رکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے 5 آج کی لڑائی میں مارے گئے، اب ان کی تعداد 12 رہ گئی ہے۔ ان 12 میں میرے علاوہ کندوز خان اور سندل خان بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پوری وادی کے ہزاروں باسیوں میں پائندہ گل کی عزت اور ساکھ تھی۔ اب اچانک اعلان کیا جائے گا کہ کابل میں پائندہ گل کی ایک ناجائز بیٹی پل رہی تھی جو اب جوان ہو چکی ہے، تو لوگ بے چون چرا لوگوں پر بے یقینی اور حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ جنت گل کی شکل میں پائندہ گل کی ہلکی سی شباہت کی بنیاد پر اسے اپنے پرانے سردار کی اولاد نہیں مانیں گے۔ تم ہماری عورتوں کے مزاج سے واقف نہیں ہو۔ اس اعلان سے ان میں بھونچال آ جائے گا۔ وہ سر جوڑ کر زبان درازیاں اور تانا زنی کریں گی۔ پوری وادی میں بے چینی اور اضطراب کی ایک نئی لہر دوڑ جائے گی۔ لوگ اس اعلان کو میری بدنیتی سمجھ کر میرے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے اقتدار کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس لیے کچا کھیل نہیں کھیلنا چاہتا۔ گالان کی پوری بستی کے سامنے جنت گل کو پیش کیا جائے گا تو لنگڑا زغیم خان برسوں پرانی اس رات کی کہانی سنائے گا جب پائندہ گل اس کے گھر میں مہمان ہوا تھا۔ اس کی بیوی اس کی باتوں کی تصدیق کرے گی۔ زغیم خان دروغ گوئی کرے گا تو وہ اشاروں سے سب کو آگاہ کر دے گی، اور زغیم خان راست گوئی پر آمادہ نہ ہوا تو اسے بڑے مجمع میں الٹا ٹانگ دیا جائے گا۔ جب تک اس کہانی کے سارے زندہ کردار گالان میں جمع نہیں ہوتے، حجتیں تمام نہیں ہوں گی۔ اتنے ثبوتوں کے بعد کوئی جنم جلی بوڑھی بھی حقیقت سے منہ نہیں پھیر سکے گی، اور میں کسی کو حرف گیری کا موقع دیے بغیر ارسلہ خان اور بادرانیوں کے سر پر برتری کا تاج سجا دوں گا۔ میرے منصوبے کی پرامن تکمیل کے لیے ان تینوں کا یہاں لایا جانا ناگزیر ہے۔ تم واقعی بہت دور کی کوڑی لاتے ہو۔ میں اس کی دور اندیشی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم جیسا زیرک شخص اتنے عرصے تک شنگارا ویلی کا سردار کیوں نہیں بن سکا۔ پائندہ
پائندہ گل کے خاندان کی عزت آبرو پر تمہارا پہلا ہی بار کاری اور آخری ثابت ہوگا۔ سب کے منہ بند ہو جائیں گے اور پائندہ گل کی آزاد خیال بیٹی بادرانیوں کی بہو بنا کر پابندیوں میں جکڑ دی جائے گی۔ تمہارا منصوبہ واقعی شاندار اور بے داغ ہے۔ وہ نسل در نسل چلنے والی قبائلی دشمنیوں اور رکاوٹوں کی ایک المناک کہانی تھی۔ زرتاشا شاید گالان کی کوئی عام سی چرواہی تھی، لیکن اس کے سر سے بہنے والے خون نے بڑی ہولناک انداز میں اپنا رنگ دکھایا تھا۔ وہ خود مری عبد الرحیم خان مارا گیا، 87 شنگاری جنگ میں پیوندے خاک ہوئے، اور اب جنت گل کو انتقام کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنایا جانے والا تھا۔ وہ کابل جیسے روشن خیال شہر میں پائندہ گل کے بھیجے ہوئے پیسوں سے پروان چڑھتی رہی۔ وہ تعلیم یافتہ، آزاد خیال اور قدرے رنگین مزاج تھی۔ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ مجبوریوں اور غلط فہمیوں کی پیداوار تھی، اور اسے اچھی طرح بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر اس کا وجود ایک گالی سے کم نہیں ہے۔ اس نے عزت دار بننے کی کوئی کوشش کرنے کی بجائے پوری طرح کیچڑ میں لتھڑ کر زندہ رہنے کو ترجیح دی تھی، اور اپنی زبان سے اپنے نسب کی کمزوری کا برملا اعتراف کرتی پھرتی تھی۔ میرے معاملے میں بھی اس نے پورے بے خوفی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آنے لگا تھا کہ جنت گل جیسی نرم و نازک لڑکی کو ایک تندخو اور سخت گیر بادرانی کے حوالے کیا جانے والا تھا۔ پوری زندگی آزاد رہنے والی وہ لڑکی شنگارا ویلی کی کڑی پابندیوں اور گھٹے ہوئے ماحول کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اقتدار کے تازہ نشے میں مست سبقت اللہ خان کی رضا کے خلاف زبان ہلا کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کی عافیت خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میرا ذہن جنت گل کے مسکراتے ہوئے شریر چہرے اور دل فریب پیکر میں الجھا رہا، مگر میں اس بارے میں کچھ کہے بغیر سردار سبقت اللہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ میری غائب دماغی زیادہ دیر تک اسے پوشیدہ نہ رہ سکی، اور اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں مجھے ٹوک ہی دیا، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور تم کچھ اور ہی بول رہے ہو۔ معاف کرنا، میرے دماغ میں نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ کل کی پوری رات کی بے خوابی اب پریشان کر رہی ہے۔ میں بھی کئی راتوں کا جاگا ہوا ہوں، لیکن تمہاری طرح بہک نہیں رہا۔ خیر، تم جاؤ اور آرام کرو۔ سندل خان کے بارے میں نے جو کچھ کہا ہے اسے ذہن میں رکھنا۔ میں اس کی طرف سے فکر مند ہوں۔ تم بالکل بے فکر رہو، اب یہ میرا اپنا کام ہے۔ میں وہاں سے چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہ اپنی ذات تک محدود رکھنا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن خفیہ باتوں کی غیر ضروری تشہیر کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کو فارغ وقت میں سر جوڑ کر باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں سب کچھ چھپا لوں گا، مگر جنت گل کے بارے میں اپنے انحراف کا کوئی نہ کوئی سبب تو اپنے ساتھیوں کو بتانا ہی ہوگا۔ وہ تینوں میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے آگاہ ہیں۔ میں نے کہا، تم اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لے سکتے ہو، لیکن کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ قندوز خان میرا ساتھی ہے تو اس سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کو یقین دہانی کرا کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ باہر تو حال میں لوگوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بیشتر شنگاری قالینوں پر آڑے سیدھے لیٹے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ کچھ کے خراٹوں نے فضا میں ناخوشگوار شور پیدا کیا ہوا تھا۔ جو جاگ رہے تھے وہ بھی سست اور غنودگی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ باہر والے دونوں ساکیوں کا پتہ نہیں تھا، سندل خان بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں نظر آنے والی نمایاں تبدیلیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے سبقت اللہ کے پاس کافی دیر لگا دی تھی۔ میں اپنا راستہ بناتا ہوا وہاں سے نکلا تو حویلی کا السماتی سحر طاری تھا۔ روشن مشلوں کی تعداد کم کر دی گئی تھی، اور اکا دکا محافظوں کی موجودگی کے علاوہ راستوں میں کوئی تنفس موجود نہیں تھا۔ پچھلی شب بیداری اور پھر صبر آزما جنگ کی وجہ سے نڈال ہو کر سارے ہی لشکری گہری نیند سو چکے تھے۔ اپنی قائم کی ہوئی نشانیوں کے سہارے مجھے مہمان خانے میں پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی۔ وہاں بھی وسطی حال میں غنودگی کا راج تھا، البتہ فضا میں تمباکو کی خوشگوار مہک رچی ہوئی تھی۔ مجھے حقہ بھی نظر آ گیا جو شاید ہماری فرمائش کے نتیجے میں وہاں منگوایا گیا تھا۔ میں نے حقے کی اسٹک اٹھا کر ایک گہرا کش لیا۔ حقہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس کی بڑی سی چلم میں رکھے ہوئے انگارے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس سرسری سے جائزے سے نمٹ کر اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ وہاں وہ تینوں بیدار اور میرے بارے میں فکر مند تھے۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں نے اپنے بستر چھوڑ دیا اور واپس اتنی زیادہ تاخیر کے بارے میں مجھ پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بولیاں سنتا رہا، پھر ان سب کی بات کا جواب دینے کی بجائے قندوز خان کے بارے میں سوال کر ڈالا۔ غزالہ نے بتایا کہ وہ بہت دیر تک ان تینوں کے ساتھ رہا اور میرے طویل انتظار سے اکتا کر تھوڑی ہی دیر پہلے سستانے کے لیے گیا تھا، کیونکہ میرے فارغ ہونے کے بعد اسے دوبارہ سبقت اللہ کے پاس جانا تھا۔ ان لوگوں سے مجھے معلوم ہوا کہ سندل خان اس مہمان خانے کے دو خدمتگاروں کے ساتھ دوسری قطار کی ایک خوابگاہ میں سو رہا تھا۔
تھا۔ سونے کے لیے جانے سے پہلے اس نے میرے کمرے میں پانی وغیرہ کا بندوبست کر دیا تھا، مگر پھر بھی تاکید کی کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے جگا لیا جائے۔ اپنے مقدر کی خرابی کی وجہ سے وہ بیچارہ ہم لوگوں کے حاکم صاحب سے یک بیک حقیقی خدمت گزار کے درجے پر پھینک دیا گیا تھا۔ میری واپسی سے ان لوگوں کی فکر مندی رفع ہو گئی تھی، مگر سب کچھ جان لینے کا تجسس بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے انہوں کو بتایا کہ انہیں فوراً اعتماد میں نہیں لیا گیا تو وہ رات کے بقیہ حصے میں بھی نہیں سو سکیں گے۔ انقلاب آتے ہی یہاں سازش کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ میں نے دونوں دروازوں کا جائزہ لینے کے بعد دھیمی آواز میں کہا، شام میں خود کو وہاں مطمئن اور پر اعتماد محسوس کر رہا تھا، لیکن رات اندھیرا اور سناٹا پھیلنے کے بعد میرے دل میں عجیب سی خوف اور بے اعتمادی سرایت کرنے لگی تھی۔ ایک طرف سندل خان ہم سے ساز باز کر رہا تھا تو دوسری طرف سبقت اللہ مجھ سے اس کی مخبری کرانی چاہ رہا تھا۔ میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ان کی آپس کی باتیں ہیں، مگر حالات میں ہماری پوزیشن بہت مخدوش ہو گئی ہے۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اگلے چند روز گزارنے ہوں گے، کیونکہ یہاں سے فوری طور پر گلو خلاصی کی کوئی امید نہیں ہے۔ سبقت اللہ چند دنوں ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ مگر کیوں؟ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ویرا بگڑ کے بولی۔ میں اس سے طے ہوا تھا کہ تم بغاوت میں اس کا ساتھ دو گے تو وہ ہم کو فوراً یہاں سے رہائی دے دے گا۔ اب وہ اپنی بات سے پھر رہا ہے۔ وہ مکار اور سازشی ذہن کا مالک ہے، اس لیے میں اس سے یہ بات نہیں کر سکا۔ میں نے ایمانداری سے کہا، وہ کینہ پرور بھی ہے، میری بات دل میں رکھ کر بعد میں اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ تم کو یہ پتا چل جائے کہ آج کی لڑائی کی اصل وجہ کیا تھی تو حیرت سے تمہاری آنکھیں پیشانیوں پر جا چڑھیں گی۔ ہمیں مزید چند روز یہاں روکنے میں اس کی کیا مصلحت؟ سلطان شاہ کی آنکھوں سے تشویش جھلک رہی تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جنت گل کی پھیلائی ہوئی بدنامی کی تردید کر دوں۔ میں اپنی بات پوری نہیں کر سکا۔ ویرا نے درمیان میں میری بات اچک لی تھی، یعنی جو کچھ ہوا تھا اس سے انکار کر دو۔ ویرا کو میری بات پر یقین نہیں آ سکا تھا۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ میں نے سر جھکا کر افسردگی سے کہا، جنت گل کو جھوٹی مگر با عفت قرار دے کر اپنے تایزاد بھائی کے نکاح میں دینا چاہتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی مرضی کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ اس تکلیف دہ موضوع کے سامنے آتے ہی غزالہ میرے پاس سے ٹل کر بستر کی طرف چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ جنت گل کا ذکر مجھے اس کے سامنے شرمندگی سے دو چار کر دے گا۔ وہ مجھے ان دونوں سے کھل کر بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ یہ انوکھی ہی بات ہے، ویرا تہیہ زدہ آواز میں بولی۔ ان علاقوں میں ایسے جرم کا شبہ ہونے پر خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو تو وہ سب کچھ جھٹلا کر جنت گل کو اپنے خاندان میں لانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ہی الٹی بات ہے۔ یہ کینہ پروری، انا، انتقام اور اندھی دشمنی کے جذبات ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، مگر پھر مجھے اختصار سے وہ باتیں دہرانی ہی پڑیں جو میرے اور سبقت اللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ پہلے میں نے زرتاشا، عبد الرحیم اور ارسلان خان کی مسلس کا ذکر گول کر دیا، لیکن اس کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں نے سوالات کی برمار کر دی کہ ارسلہ خان شنگارا ویلی سے کراچی کیوں گیا تھا، سبقت اللہ کسی اور بادرانی کی بجائے اسی کو جنت گل کا شوہر کیوں بنانا چاہتا تھا۔ مجھے وہ دردناک قصہ بھی سنانا پڑ گیا۔ سارے واقعات ایک دوسرے سے اس قدر پیوستہ تھے کہ ان میں اختصار سے کام لینے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، اس لیے میں نے وقت بچانے کے لیے کچھ باتیں حذف کی، جس کے نتیجے میں سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ رات ان ہی تذکروں کی نظر ہو گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے کے بعد سندل خان بیدار ہونے کے بعد ہماری طرف آیا تو ہماری بیٹھک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سگریٹوں کے ادھ جلے ٹکڑوں کا ڈھیر، بکھرے ہوئے گلاس، بے خوابی سے متورم آنکھیں ہماری رات کی کہانی سنا رہی تھی۔ کیا تم لوگوں نے پوری رات جاگ کر گزاری ہے؟ اس نے اندر آ کر حیرت سے پوچھا۔ قیدی سے مہمان بننے کے بعد ہماری نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں، ویرا نے تھکن آلود مسکراہٹ ساتھ کہا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ اس نے ہمارے قریب بیٹھ کر رازدارانہ سرگوشی میں پوچھا۔ سبقت اللہ فی الحال ہمیں جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ اجالا بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے اعتماد میں خود بخود اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دل سے یہ خوف جاتا رہا تھا کہ کہیں کسی تاریک گوشے میں کوئی مخبر ہماری باتیں سننے کے لیے چھپا ہوا نہ ہو۔ مگر کیوں؟ اس کے چہرے سے الجھن مترشح ہونے لگی۔ خان بابا تم سے ایک کام لینا چاہتا تھا، اس لیے اس کے روکنے کا جواز تھا، مگر سردار سبقت اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ یہاں مہمان داری بہت مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ ضرورت کی ہر چیز چیخا سرائے یا اس سے بھی آگے کے میدانی بازاروں سے لائی جاتی ہے، اور سبقت اللہ کے حمایتیوں کی بڑی تعداد کے آ جانے سے گالان میں موجود
موجود خوراک اور رسد کے ذخائر پر ایک دم دباؤ آ گیا ہے۔ یہاں کا راشن بس آج ساتھ دے سکے گا، شام تک نیچے سے گاڑیاں رسد نہ لائیں تو کل صبح مرغن ناشتے کی بجائے سب کو صرف پانی پر گزارا کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔